فضل رب سے آج حمزہ حافظ قرآن بنا، فضل رب سے آج حمزہ حافظ قرآن بنا، خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا، حمزہ حافظ ہے بنا، حمزہ حافظ ہے بنا، اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا، اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا، پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا، پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا، یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار، یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار، بار بار ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیار، بار بار ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين
کانپتا چلا بمشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا خان صدیقی صاحب سے ملتمس کلام اعلیٰ حضرت پیش فرمائیں اور ہمارے دلوں کو فالو پہنچیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہان لیے تمہارے دیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے
اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلیں کہ دن ہوں بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلیں کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے محمد اسد چشتی صاحب رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا سب پڑھیے نہیں سلطا ہی نہیں مانگنے والا تیرا
فرش والے تیری شوق کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوق کا علو کیا جانے خسروارش پہ اڑتا ہے پھڑیرا تیرا نہیں سلتا ہی نہیں مانگنے تیرے قدموں میں جو غیر کمو کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا سب پڑھیے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال اور سے بولیے سبحان اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جن کی آنکھیں کہاں یا رسول اللہ جن کی آنکھیں کہاں چور کے صدقہ تیرا اور تیری سرکار میں لاتا رضا سے کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا رضا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے
بیٹا تیرا. ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھ لے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شگے بطحا تیرا. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل اور احسان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے انتہائی ہم خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے کہ ایک تو ہم مسجد میں ہیں اور اس لحاظ سے کہ ہم قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کی خوشی والی تقریب میں شریک ہیں اور اس لحاظ سے ہم بہت زیادہ خوش نصیب ہیں. اس وقت میرے ارد گرد ایسے عظیم حضرات موجود ہیں جن میں سے میں ایک ایک کا تعارف کرواؤں تو آپ یقیناً ان کا تعارف سن کر ہی خوشی بھی محسوس کریں گے اور اپنے اوپر آپ فخر محسوس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے حضرات کی زیارت کا موقع نصیب فرمایا. اور سب سے بڑھ کر میں اپنے انتہائی محسن اساتذہ میں عظیم تر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں نہ ہی میرا ضبط ساتھ دیتا ہے کہ میں حضرت کا شکریہ کن الفاظ سے ادا کروں. ایک تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع کمالات یعنی بے مثال اور بے انتہا خوبیاں عطا فرمائی اور پھر ایسا بھی نہیں کہ حضرت کوئی تعارف کے محتاج ہوں کہ میں نام لوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا، بلکہ میں نے جب بعض اپنے قریبی دوستوں سے ذکر کیا تو وہ خود ان کی شخصیت کے خوبصورت پہلو مجھے بیان کرنے لگے جو شاید میں بھی نہیں جانتا. میری اس لحاظ سے سعادت ہے کہ بالکل حضرت کے کمرے کے متصل مجھے بھی بیٹھنے کا کئی سالوں سے شرف حاصل ہے. تو یقیناً میں ایک بے بس اور کمزور انسان تھا کہ حضرت کی شفقتیں ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیاوی طور پر بھی بہت سی نعمتوں سے نوازے اور ان میں سے سب سے بڑی نعمت تو میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام کی غلامی ہے. آپ میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اس حقیقت کو کہ میں ایک بھٹکا ہوا انسان ہوں. حضرت جانتے ہیں میرے بارے میں. ہمارا کوئی وہ مولوی والا پیشہ نہیں ہے. میرے والد صاحب تو کسان تھے، کھیتی باڑی کرنے والے. تو میں اس مقام پہ چونکہ آج اگر میری شیخ طریقت حیات ہوتے تو یقیناً وہ بھی موجود ہوتے، مگر وہ گزشتہ سال 25 دسمبر کو دنیا سے وصال فرما گئے. تو وہ ہستی تھی جنہوں نے مجھے جامعہ نظامیہ کا راستہ دکھایا اور پیچھے سے میں نے کہا کہ مجھے تو جانتا بھی کوئی نہیں تو مجھے داخلہ کیسے ہو ملے گا. تو فرمانے لگے بیٹا تم جاؤ، ہم کس لیے بیٹھے ہیں. اور یقین مانے اس زمانے میں اس روحانیت پہ یقین نہیں رکھتا تھا. کہتے تھے یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں ہوائی، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ خود میرے ساتھ بیتی ہوئی کہانی ہے. میں آپ کو سنانے سے اس وقت قاصر ہوں کیونکہ ادب بھی میرے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
تو حضرت کی وہ ہستی ہے کہ جن کی نظر سے، جن کی صحبت سے بہت سے لوگوں نے فیض پایا ہے، ہزاروں کی تعداد میں فیض پایا ہے، لاکھوں کی تعداد میں بھی کہوں تو جھوٹ نہیں ہے، مگر ایک تو ایسے مرد مجاہد ہیں کہ جس نے پوری دنیا میں اپنا سکہ بھی منوایا ہے، اور آپ پہنچ گئے ہوں گے کہ دنیا ان کو کس نام سے یاد کرتی ہے؟ امیر المجاہدین کے نام سے۔ اور پھر استاد گرامی کو ایک خاص یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ بھئی لوگ اس حوالے سے بھی پہچانتے ہیں کہ بھئی حضرت امیر المجاہدین کے استاد ہیں۔ تو محتشم سامعین، میں بغیر کسی تاخیر کے آپ کی خدمت میں التماس کروں گا کہ ایک بار میں نے زندگی میں اوان ٹاؤن میں جرأت کی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ گھنٹہ خطاب فرمانا، اور وہ کیا، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی استاد گرامی تو اتنی لمبی نہیں، تو اینڈ پر کیا ہوا، فرمانے لگے بھئی 59 منٹ 59 سیکنڈ ہو گئے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، کہتے بھائی آپ کی بات بھی پوری ہو گئی اور میری بھی پوری ہو گئی۔ تو آج میں یہ جرأت نہیں کروں گا، آج میں چاہوں گا کہ آپ کا جتنا دل کرے آپ اس حساب سے جو ہے ہمارے دلوں کو روشنی بخشیں اور تازگی بخشیں، اور یقیناً ان کا ایک ایک لفظ قابل توجہ ہوتا ہے، قابل سماعت ہوتا ہے۔ بغیر کسی توقف کے میں حضرت کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر کرے۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم علماء کرام، ائمہ، خطباء، حفاظ، قراء، اور اس پاک محفل ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے خوش قسمت عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سن چکے ہیں آج کی اس محفل کا سبب کہ حضرت علامہ مولانا محمد ریاض احمد صاحب اویسی مدظلہ کے بیٹے نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا۔ اس کامیابی پر اور اس نعمت کے موصول ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں شکریہ پیش کرنے کے لیے شکرانے کے طور پر اس محفل کا اہتمام ہوا۔ ویسے ہم
کوئی سکول کالج میں بچہ میٹرک اچھا پاس کر لے، ایم اے کر لے، پی ایچ ڈی، تو اس کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی ایک کامیابی ہے، مگر اس مبارکباد میں اور اس مبارکباد میں بڑا فرق ہے۔ وہ ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ دنیا کمانے کے لیے بہتر سبب مل گیا ہے، اس کو بڑی اچھی نوکری لگ جائے گی، واہ کیا کمال ہے اس تعلیم کا بھی، 16 سال پڑھنے کے بعد کیا ملا جی؟ نوکری، بڑی اچھی نوکری، اچھی ملازمت مل جائے، مبارک ہو جی، چودھری صاحب، راجہ صاحب، ٹوانا صاحب، وزیر صاحب، مبارک ہو، تواڈے پتر نو بڑی چنگی نوکری لب گئی۔ اور یہ بچے نے قرآن پاک پڑھا، اب رمضان شریف آ رہا ہے، یہ کھڑے ہو کے تراویح پڑھائے گا، خود علامہ اویسی صاحب بھی اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو نیت یہ بھی کریں گے پڑھنا پیچھے امام صاحب دے۔ اب دیکھو قرآن پڑھنے پر کتنا انعام، ادھر نوکری مل گئی، ادھر امام بن گیا۔ امام کا معنی لغت میں دیکھو سردار، یہ ہے قرآن جس نے بچے کو سردار بنا دیا۔ میں نے خطبے سے لے کر کے آخر تک 15-20 منٹ ہی خطاب کرنا ہے، زیادہ لمبا خطاب نہیں کروں گا، تو وہ ٹائم میرا شروع ہو گیا جب خطبہ پڑھا، یہ اس سمیت 15-20 منٹ کا خطاب۔ تو بس یہ بتانا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے جو بچے ہوں یا بچیاں ہوں، قرآن کے حفظ کرنے والے، قرات پڑھنے والے، قاری قرآن کے، چاہے بچے ہوں بچیاں ہوں، ان کو کیا انعام ملتا ہے رب کریم کی بارگاہ سے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے۔ دیکھیے، ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، ہماری سوچ کا معیار ذرا کچھ اور قسم کا ہے، باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں بندہ بڑا کامیاب ہے، وہ معاشرے میں باعزت ہے، کیوں؟ اتنے مربع زمین ہے اس کی۔ دوسرا کہتا ہے نہیں یار وہ فلاں بندہ دیکھو نا، وہ بڑا معزز ہے، اتنے کنال میں اس کی کوٹھی ہے۔ کوئی کہتا نہیں جی فلاں بندہ معاشرے میں بڑا باعزت ہے، اس کے اتنے کارخانے ہیں۔ یہ ہماری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ہم جس کو معزز سمجھے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ ذلیل و رسوا ہو، مگر جس کو اللہ اور اس کا محبوب کہہ دیں کہ یہ معزز ہے، یہ عزت والا ہے، وہاں تو شک ہی کوئی نہیں نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں، اے میرے امتیو، تم میں بہتر کون لوگ ہیں؟ کئی مربع زمین والے نہیں، کئی کنال کی کوٹھیوں والے نہیں، کروڑوں کی گاڑیوں والے نہیں، کارخانوں فیکٹریوں کے مالک نہیں۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر اور معزز اور محترم وہ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے اور جو قرآن پڑھاتے ہیں، وہ تم سب میں بہتر ہیں۔ اب اس بچے نے قرآن پڑھا، کئی لوگ کہتے ہوں گے، میری باتیں آپ دیکھیں گے تو معاشرے میں آپ کو سچ سمجھیں گے، واقعی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، واقعی اس سے تاثی کر دیں بندے نے، بس ہو جی اتنے سال لا کے قرآن پڑھ لے، حافظ بن گیا، قاری بن گیا، یہ غریب دا مستقبل کی ہوئے گا، یہ کیویں گزارا کرے گا؟ غریب، یہ غریب ہن کیویں کرے گا؟ انہوں نہ نوکری لبے گی نہ ملازمت لبے گی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ غریب نہیں، قرآن پڑھنے والا کتنا امیر ہے یہ بتانے لگا۔ دیکھیے حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا، پورے سپارے کی بات نہیں کر رہا، نہ پوری ایک سورت کی بات کر رہا،
بلکہ پورے رکوع کی بھی فضیلت نہیں بیان کر رہا، پوری ایک آیت کی بھی بات نہیں ہو رہی، ایک مکمل لفظ کی بھی بات نہیں ہو رہی، حرف۔ یہ جو سکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، الف بے تے سے، یہ حرف تو ہمارے یہاں قاری صاحب پڑھاتے ہیں الف با تا سا، یہ حرف کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کسی نے ایک حرف پڑھا، زبان پہ الف لایا یا با لایا یا تا لایا، ایک حرف، اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ اور نبی پاک نے فرمایا لا قولوا الف لام میم حرفن، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ فرمایا یہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ تو جس نے صرف پڑھا الف لام میم، جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے میں پڑھا، تو وہ کتنے حرف پڑھ گیا جی؟ 3۔ ہر حرف پر نیکیاں ملتی ہیں 10۔ صرف اتنا پڑھنے سے الف لام میم، نہ کوئی زور لگا، نہ کوئی طاقت لگی، نہ کوئی وقت لگا، 30 نیکیاں، وہ بھی تب جب ان کو ہم 3 حرف مانیں۔ مگر غور فرمائیں، یہ جو الف ہے دیکھو تو ایک ہی نظر آتا ہے، ایک لکیر دیکھو تو الف، لکھو تو تب بھی ایک ہی لکھنا پڑے گا، یوں لکیر ڈالی الف لکھا گیا۔ آگے لام ہے، نظر وہ بھی ایک آتا ہے، لکھنے میں بھی ایک ہی ہے۔ اس کے بعد میم ہے، دیکھو تو ایک حرف نظر آ رہا ہے، لکھو تو ایک ہی لکھو گے۔ مگر رسول اللہ نے نیکیوں کا تعلق نہ دیکھنے سے جوڑا ہے نہ لکھنے سے۔ من قرأ، پڑھا، 10 نیکیاں ملیں گی ایک حرف پڑھا، پڑھنے پر، قرات پر، تکلم پر، تلفظ پر 10 نیکیاں۔ تو وہ جو ایک لکیر نظر آ رہی ہے، دیکھنے میں ایک ہے الف، لکھنے میں ایک ہے، لیکن جب زبان پہ اس کو ادا کرو گے اور کہو گے الف، اب غور فرمایا زبان پر کتنے حرف آ گئے؟ اس ایک الف کو پڑھتے ہوئے زبان پر 3 حرف آئے، الف، تو صرف الف کہا تو 3 حرف پڑھ گیا، 30 نیکیاں تو اس کی مل گئی۔ پھر آگے کہا لام، وہ جو دکھائی ایک، نظر ایک آ رہا ہے، جب زبان سے قرات کی کہا لام، 3 حرف پھر آئے زبان پر، تب لام پڑھا گیا۔ اسی طرح میم، الف لام میم کہا تو ایک حرف نہیں پڑھا اس نے، 3 نہیں 9 حرف پڑھ گیا، 90 نیکیاں تو صرف الف لام میم پر مل گئی۔ کتنی بڑی کمائی کرتا ہے قرآن کا حافظ اور قاری۔ صرف اول سے لے کے آخر تک کسی نے اگر ایک مرتبہ قرآن پڑھا، او بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک، صرف ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھا اگر کسی نے، تو وہ 3,21,267 حرف پڑھ گیا۔ ٹوٹل حرف قرآن پاک میں اتنے 3,21,267 3,21,267 حرف ہیں قرآن پاک میں۔ تو جس نے سارا قرآن صرف ایک دفعہ پڑھا تو کتنے حرف پڑھ گیا؟ 3,21,267۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں تو صرف ایک دفعہ پڑھنے والے کو 32,12,670 نیکیاں مل گئی، صرف ایک بار پڑھا، اور وہ بھی تب
کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں۔ قرآن پاک میں اشارہ موجود ہے اور حدیث میں صراحت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نیک کام کرنے پر رب راضی ہو تو وہ 700 گنا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ 700 گنا۔ تو اگر اللہ راضی ہو، ظاہر ہے قرآن پاک پڑھنے پر اللہ راضی، اور 700 گنا ثواب بڑھا دے، تو اب صرف ایک دفعہ قرآن پڑھنے والوں کی نیکیاں اربوں میں داخل ہو گئیں۔ صرف ایک دفعہ پڑھا اور 700 گنا ثواب اللہ نے زیادہ کر دیا، تو اب 2 ارب 24 کروڑ 88 لاکھ 69,000 نیکیاں لے گیا۔ صرف ایک دفعہ پڑھا۔ تو پتہ ہے قرآن کا جو حافظ بنتا ہے ایک دفعہ پڑھنے سے وہ حافظ بن جاتا ہے۔ ایک ایک آیت کو ہزاروں بار پڑھتا ہے، پھر جا کے کہیں قرآن کا حافظ بنتا ہے۔ ایک سبق جو آج استاذ نے دیا، کل تک 24 گھنٹے اس بچے کو مہلت ہے، وہ کل زبانی یاد کر کے وہ سبق آ کے سنانا ہے، تو اس عرصے میں پتہ نہیں ہزاروں بار پڑھتا ہے بچہ، پڑھتا رہتا ہے۔ پہلے قرآن سے دیکھ کے پڑھتا ہے، پڑھ کے پھر زبانی کئی بار پڑھتا ہے، پھر دوسروں کو سناتا ہے، یاد ہو گیا، تسلی ہو گئی، تو اب جا کے استاد کو سناتا ہے۔ اگر ایک زبر زیر کی بھی غلطی ہو نا تو استاد کہتا ہے بیٹا یہ کوئی تاریخ جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے، یہ غلطی کیوں ہوئی زبر زیر کی، جا اس کو 50 مرتبہ وہاں جا کے 50 مرتبہ اس کو دوہرا، پھر آ کے مجھے سنا۔ اب خدا کر کے سبق یاد ہو گیا اور سنا دیا۔ بس جی استاد جی چھٹی، سبق ہو گیا؟ نہیں بیٹا، ابھی سبق ہی سنانا ہے، ابھی تو سبق سنایا ہے، سبق ہی رہتا ہے۔ تو عام سننے والا بندہ کہے گا کہ سبق کوئی بڑی شے ہوتی ہوگی، سب کی ذرا چھوٹی سی، جیسے دیگ بڑی اور دیگچی چھوٹی، کلاڑا بڑی شے کلاڑی چھوٹی، نہیں صاحب، یہ قاریوں کی اصطلاح میں الٹ ہے۔ ان کی اصطلاح میں سبق چھوٹی چیز ہے اور سب کی بڑی چیز کا نام ہے۔ ہاں جی، وہ جس سپارے میں سبق چل رہا ہوتا ہے نا، اس سپارے کی شروع سے لے کے سبق تک جتنا پڑھا ہے وہ سارا سب کی ہو گیا، وہ بھی ہر روز سنانا ہے۔ اچھا سب کی بھی سنا دیا، بس چھٹی؟ نہیں بیٹا، ابھی منزل سنانی ہے، پیچھے جتنا پڑھا ہے روزانہ 1 سپارہ 2 سپارے، تو اس طرح حافظ بنتے بنتے ہزاروں بار پڑھتا ہے۔ مگر میں ذرا ریاضی میں کمزور ہوں، ضرب تقسیمیں اتنی زیادہ نہیں لگا سکتا، ہزاروں کی ضربیں، صرف کم از کم فرض کر لو کہ بچے نے حافظ بنتے ہوئے 100 مرتبہ تو ضرور ہر آیت کو پڑھا ہوگا نا، کم از کم۔ تو اگر 100 مرتبہ بھی پڑھا ہے، وہ پہلے تو ثواب 1 مرتبہ پڑھنے کا بتایا تھا، 100 مرتبہ بھی پڑھا ہے تو اب نیکیوں کی تعداد 2 خرب 24 ارب 88 کروڑ 69 لاکھ نیکیاں لے گیا بچہ قرآن پڑھتے ہوئے، اور اب نیکیاں کمانے کی مشین اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ جب چاہا باوضو ہو کے تسلی سے بیٹھ گیا، قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، نیکیاں بارش کی طرح برس رہی ہیں، اس کی زبان ہل رہی ہے، ایک ایک حرف پر 700 نیکیاں برس رہی ہیں۔ بتاؤ یہ بچے غریب ہیں؟ اتنی دولت کسی کے پاس ہوتی ہے؟ یہ ہے جناب قرآن پاک کی عظمت اور فضیلت۔ اور قرآن پاک پڑھنے والے قاری کو میدان معاشر میں اللہ کی طرف سے صدا آئے گی، یہ آواز آئے گی، ہے بھائی کوئی قرآن کا قاری؟ لبیک یا اللہ حاضر۔ وہاں یہ نہیں پکارا جائے گا کسی ملک کا صدر آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، چیف آف آرمی اسٹاف، نہیں، قیل لقارئ القرآن، قرآن کا قاری، یا اللہ حاضر،
فرمائے گا اقرا اقرا ورکا اقرا ورکا، چل پڑھنا شروع کر دے، جنت کی منزلوں میں چڑھنا شروع کر دے۔ اقرا ورکا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور جلدی جلدی نہیں پڑھنا۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھ ترتیل سے، ٹھہر ٹھہر کے مزے سے پڑھ، لیکن چڑھ جلدی جلدی۔ اور جب تو قرآن کی ساری آیتیں پڑھ جائے گا، الف لام میم الحمدللہ سے شروع کرے گا، سب سے آخری آیت پر جب پہنچے گا من الجنت والناس، پتہ نہیں کتنی منزلیں عبور کر جائے گا۔ تو رب کریم فرمائے گا فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، تیری منزل وہ ہے جہاں قرآن پڑھتے پڑھتے تو آخری آیت میں پہنچا ہے نا، جتنا بلند ہو چکا ہے وہ ہے جنت میں تیرا مقام۔ بتاؤ جی یہ غریب ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر یہ تو ہوئی نا قرآن پڑھنے حافظ قاری کی بات۔ یہ جو قرآن پڑھنے والے بزرگ ہیں، جو قرآن کے عالم ہیں، اس کے ابا جی قرآن کے عالم ہیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پڑھا ہے اور کوئی چیز قرآن سے باہر نہیں۔ اچھا، قرآن کا پہلا حرف کون سا ہے جی؟ بے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں تلاوت کے شروع میں، مگر وہ قرآن کی آیت نہیں، سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جزو سورت نہیں، جزو قرآن ہے۔ اور آخری آیت من الجنت والناس، تو پہلا حرف کون سا ہوا؟ پہلا حرف با، آخری حرف سین۔ ترتیب کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اب پہلے اور آخری حرف کو ملا لو تو اشارہ ملتا ہے کچھ اس میں، بے اور سین کو ملاؤ تو بس ترتیب رب کریم نے دی ہے، اشارہ مل رہا ہے تمہاری ہر مشکل کا حل قرآن میں ہے۔ مصیبت میں پھنس گئے ہو، قرآن پڑھو اور بس۔ ملک کا قانون نہیں تمہیں مل رہا، کیسے چلے گا؟ اور قرآن نافذ کرو اور بس۔ جنت چاہیے، قرآن پڑھو اور بس۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس کا بھی کام قرآن نے دینا ہے، قرآن پڑھو اور بس۔ دنیا میں عزت چاہتے ہو، قرآن پڑھو اور بس۔ خاتمہ بالایمان چاہتے ہو، قرآن پڑھو اور بس۔ ہر نعمت بس قرآن میں، اشارہ دے دیا پہلے اور آخری حرف کو ملا کے، تیری تو ہر مشکل کا حل، ہر حاجت، ہر تمنا تیری قرآن میں رکھتی ہے، بس قرآن پڑھو اور بس۔ اور مجھے بھی اشارہ مل رہا ہے، جتنا ٹائم تو نے بتایا تھا وہ ہو گیا اور بس۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس محفل میں آنے کا آپ نے فائدہ اٹھا لیا، تو ظاہر ہے استاد صاحب نے بس کر دی تو ہم شروع کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہمارا بھی اسی پر اختتام ہے۔ صرف مختصر سے کام ہے، ایک تو بچے کے سر پہ استاد گرامی کے ہاتھ سے خواہش ہے کہ دستار باندھیں، اور دوسرا ان کے قاری صاحب کو جو ہماری طرف سے مختصر سا حقیر سا گفٹ ہے وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے پیش فرما دیں، اور تیسرا دعا بھی حضرت ہی فرمائیں گے، اور اس دوران آپ کے سامنے تبرک بھی پیش کر دیا جائے گا۔ تو میں ملتمس ہوں سب سے پہلے تو حمزہ کے استاد گرامی سے کہ وہ تشریف لائیں اور استاد صاحب کے ہاتھ سے اپنا انعام حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دار کی آمد، دار کی آمد، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تمام حضرات تشریف رکھیں اور استاد گرامی بلا تاخیر دعا فرمائیں گے. دعا سے پہلے اچھا آپ تمام حضرات تشریف رکھیں. سب حضرات کی محبتوں کا انتہائی دل سے شکریہ. ان تمام حضرات کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو دنیا آخرت کی بنائیاں نصیب فرمائے اور ہم سب کا یہاں بیٹھنا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت کی بارگاہ میں میری درخواست ہے کہ دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کما تحب وترضی. اے رب کریم، اس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، محمد حمزہ. میرے اللہ، بزرگ صحابی رسول پاک کے چچا کے نام پر اس کا نام رکھا ہے، ان کی نسبت کی برکتیں بھی اس کو عطا فرما اور قرآن پاک کی برکتیں بھی اس کو عطا فرما. قرآن پاک اس کو آئندہ پوری زندگی یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے، آگے اس کو پھیلانے کی توفیق رفیق عطا فرما. میرے اللہ، اس کو قرآن کا حافظ اور قاری بنایا ہے، وہ اپنے محبوب کے صدقے اس کو قرآن کا عالم بھی بنا دینا. اے میرے اللہ، علامہ اویسی صاحب کے سارے بچوں کو پروردگار عالم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں نصیب فرما. رب کریم، ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہم خود بھی قرآن پڑھیں اور اب اگر ہماری عمر آگے ہو گئی، اب ہم قرآن حفظ نہیں کر سکتے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ اپنے بچوں بچیوں کو اولاد میں قرآن پاک کے حافظ اور قاری بنائیں. یا اللہ، ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے، اپنے محبوب نبی کا نوکر اور غلام بنا لے، محبوب کے غلاموں کا بھی غلام بنا لے. میرے اللہ، ہماری زندگی اسلام کے مطابق ڈھال دے، خاتمہ ہم سب کا ایمان پر فرما دے، قبر میں اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دے، قیامت میں ان کی شفاعت نصیب فرما دے. ہم سب کو حرمین طیبین کی بار بار با ادب حاضریاں نصیب فرما. اے میرے اللہ، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی تیرے محبوب کے امتی رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے مالا مال فرما. خصوصاً جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، ان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، ان کی مدد فرما. خصوصاً مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو میرے اللہ ظالموں کے چنگل سے چھٹکارا عطا فرما. اسرائیل پر اپنا قہر و غضب نازل فرما اور نہتے فلسطینیوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. پاکستان کو ترقی اور استحکام نصیب فرما. اس ملک کو میرے اللہ استحکام اور ترقی نصیب فرما اور اس ملک کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا دے اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے لیے کوئی حسین کا خادم بھیج دے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین.
बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक।